یوسف یعنی صلاح الدین ایوب بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ نتیجتاً اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو اسے بار بار ٹوکتے تھے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و ثنا اور شہ سواری سے کوئی رغبت نہیں، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے گوشے میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، یوسف کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف یعنی صلاح الدین 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے خد و خال دلکش تھے، مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف کی تمام عادتوں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ میرے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف یعنی صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی خوش نصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ کئی لوگ تو اسی حسرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمران کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ صلاح الدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو، ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ دربارداری کی رسمیں اور مصاحبت کے یہ انداز پسند نہیں، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا۔ میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دل دادا ہوں۔
بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے عہدہ و منصب اور جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارسون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں، یہ کہہ کر صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس سے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف یعنی صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچوتاب کھانے لگا۔ مگر صلاح الدین درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نوعمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرکوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی کی؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرکوم نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا؟ اب کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرکوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا
और कौन होगा? फिर वो कौन लोग हैं जो हमारी बेतवज्जुही की शिकायत कर रहे हैं? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से नागवारी का रंग झलक रहा था। वो लोग सामने क्यों नहीं आते? क्या उन्होंने तुम्हें अपना सफीर बनाकर भेजा है? सुल्तान की आवाज मजीद तल्ख हो गई थी। अमीर इब्ने मरकूम घबरा गया, मगर उसके अय्यार जहन ने फौरन ही नई करवट ली और बिगड़ी हुई बात को संवारने की कोशिश की। वो सुल्तान के रोबो जलाल से डरते हैं, इसलिए सामने बात करने की हिम्मत नहीं पाते। रहा गुलाम तो वो दिलजान से सुल्तान ज़ीशान के हर फैसले को कबूल करता है। बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई थी, मगर इब्ने मरकूम के दिल में सलाहुद्दीन की तरफ से गिरा पड़ गई थी। वो इस खामोश तबा नौजवान को अपने लिए खतरा समझ रहा था। फिर एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तन्हाई में सलाहुद्दीन से पूछा, क्या तुम चौगान खेलना जानते हो? सुल्तान मोहतरम, मुझे शहसवारी का फन आता है, मगर इस खेल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यूसुफ ने अदब एहतराम के साथ अर्ज किया। मैं चौगान का दिलदादा हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पुरजोश लहजे में कहा, यह मर्दाना खेल भी है और मुजाहिदीन के लिए एक किस्म की इबादत भी, इसलिए तुम भी चौगान खेला करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इश्क की हद तक चौगान के खेल से दिलचस्पी थी। उनकी इस दिलचस्पी को देखकर एक दिन किसी बुजुर्ग ने इन्हें भरे दरबार में टोकते हुए कहा था, किसी मुसलमान हाकम को यह ज़ेब नहीं देता कि वो एक फजूल काम में अपना कीमती वक्त बर्बाद करे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बुजुर्ग के सवाल को सुना और फिर निहायत नरमो शीनी लहजे में जवाब देते हुए कहा, अल्लाह शाहिद है कि मैं इस खेल को दिल लगी के वास्ते नहीं खेलता। चौगान मेरे लिए एक वर्जिश है, क्योंकि एक मुजाहिद हमेशा जंग में मसरूफ नहीं रहता। जब मैं ये खेल खेलता हूँ तो मेरा घोड़ा किसी दुश्मन पर अचानक हमले के लिए तैयार रहता है। बुजुर्ग ने बड़ी हैरत के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जवाब सुना और बड़े वालहाना अंदाज में बोले, अल्लाह सुल्तान की उम्र दराज करे। शायद ही किसी हाकम ने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये खेल खेला हो। यही वजह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को चौगान खेलने का मशवरा दिया था। कुदरती तौर पर यूसुफ बेहतरीन शहसवार था। नतीजतन उसने चंद माह की मेहनत के बाद चौगान जैसे मुश्किल खेल में महारत हासिल कर ली। फिर एक दिन सुल्तान ने अपने तमाम अमीरों को मैदान में जमा करके हुक्म दिया, तुम लोग अपने अपने फन का मुजाहिरा करो और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करो। बस यूं समझ लो कि आज तुम्हारे फन सिपागरी का इम्तिहान है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक खास हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने उमरा के दिलों को जोश और वलवला से भर दिया था। सलाहुद्दीन भी चौगान के इस मुकाबले में शरीक था। अपने अमीरों को हुक्म देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस नौउम्र खिलाड़ी से भी मुखातिब हुआ, यूसुफ, आज तुम्हारी भी आजमाइश है। फिर मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में ये बात साबित हो गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कोई सालार या अमीर इस खेल में सलाहुद्दीन की बराबरी नहीं कर सकता। मुकाबला ख़त्म हुआ और तमाम उमरा ने बैक ज़ुबान सलाहुद्दीन की तारीफ़ की और सुल्तान नूरुद्दीन की पेशबीनी का एतराफ़ करते हुए कहा, हमारी आंखें देख रही हैं कि ये नौजवान आगे चलकर बड़ा सिपा सालार साबित होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी मोहब्बत से सलाहुद्दीन के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी नज़रें जिस मंजर को देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा है। सलाहुद्दीन के लिए सुल्तान की ज़ुबान से ये सताइशी अल्फाज सुनकर अमीर इब्ने मरकूम के सीने में हसद की आग पूरी शिद्दत से भड़क उठी और उसका सुर्ख चेहरा कुछ देर के लिए स्याह पड़ गया। उन दिनों नजमुद्दीन अयूब शहर से बाहर था। फिर जब वो वापस आया और बीवी ने उसे
چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر صلاح الدین کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ صلاح الدین سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے صلاح الدین کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے صلاح الدین کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور صلاح الدین کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔